السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی خان سے میری شادی اس طرح ہوئی کہ اس نے مجھے سرحد کے ایک گاؤں سے خریدا تھا۔ میری جھلک اس نے پیر بابا کے گھر میں دیکھی جہاں وہ دعوت میں شرکت کرنے آیا تھا۔ 16 برس کی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اس نے میرے بارے بابا خان سے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ اس کو اغوا کر کے لائے تھے۔ اس وقت یہ ابھی 4 برس کی تھی۔ وہ اس کو آگے بیچنا چاہتے تھے۔ جب میں نے دیکھا اس کی معصومیت پر ترس آ گیا، اس سے ان کو لے لیا اور ایک بیٹی کی مانند پرورش کی ہے۔ طے یہ ہوا وہاں کی رسم کی جگہ اگر علی خان میرے پرورش پر آیا خرچہ بابا خان کو ادا کر دے تو وہ مجھ کو اس کے نکاح میں دے سکتے ہیں۔ علی خان نے فوراً یہ شرط مان لی۔ چونکہ علی خان برا آدمی نہ تھا لہذا پیر بابا نے مجھ کو اس کے نکاح میں دینے سے گریز نہ کیا۔ علی خان کے نکاح کے بعد مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس نے میری بہت چاہت کی سو میں نے عمر کے فرق کو محسوس نہ کیا۔ مجھے ایک محفوظ گھر مل گیا۔ لاکھ خوبیاں سہی لیکن وہ بہت شکی مزاج تھا۔ اس کا تمام حسن سلوک اس دم غارت ہو جاتا جب وہ مجھے شک کی نظروں سے دیکھتا۔ دراصل میری نوخیزی اور خوبصورتی اس کو ڈرا رہی تھی کہیں میں اور طرف مائل نہ ہو جاؤں۔ جب اس کے تہمات حد سے بڑھے تو میں اس سے نالا رہنے لگی۔ اس کی بے جان کھوجی نظریں میرے دل کا سکون لوٹ لیتی تھیں۔ وہ صاف صاف بات بھی نہ کرتا کہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہہ کر اس کو مطمئن کرتی۔ اس کے ڈھبے چھپے ذو معنی جملے میرے دل پر برچھوں کی طرح لگتے۔ وہ مجھ پر اوچھا وار کرتے اور میں تل ملا کر رہ جاتی تھی۔ زندگی میں اور کوئی کمی نہ تھی، سبھی کچھ تھا ہمارے پاس۔ بس یہی ایک بات مجھ کو مسلسل تکلیف میں رکھتی تھی کہ مجھ پر اعتماد نہیں کرتا تھا، جبکہ زندگی کو خوشی سے جینے کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے پر اعتماد بہت ضروری ہوتا ہے۔ ناسمجھی کے باوجود مجھ کو احساس تھا اب زندگی انہی کے ساتھ بسر کرنی ہے۔ شوہر کے سلوک کی برچیاں سہتے سہتے 8 برس گزر گئے اور میں 4 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ اب حالات پہلے جیسے نہ رہے تھے۔ خان کی بے توجہی سے اس کا کام ٹھپ ہوتا جا رہا تھا۔ کثرت اولاد سے ہم پریشان تھے جبکہ معاشی حالات سے تنگ ہو گئے تھے۔ دمے کی بیماری نے خان کو آ لیا اور وہ بیمار رہنے لگے۔ بیماری کے باعث زیادہ تر گھر میں ہی رہتا کیونکہ پٹرول اور ڈیزل کی بو سے اس کو سانس لینے میں تکلیف ہو جاتی تھی۔ اب معاشی ابتری کے دن شروع ہو گئے تھے۔ شروع دنوں میں تو بچوں نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ جب حوصلے نے جواب دے دیا میں نے سلائی مشین نکال لی اور محلے کے کپڑے سینے شروع کر دیے تھے۔ صبح سویرے گھر کے کاموں سے نمٹ لیتی اور روزانہ 2 سے 3 جوڑے سی لیتی تھی۔ اس طرح گھر کا خرچہ چلنے لگا۔ خان کو میری ہمت سے کچھ ذہنی آسودگی میسر ہو گئی۔ آسرا ملنے پر طبیعت بھی بحال ہونے لگی۔ وہ کام پر جانے کے قابل ہو گئے تھے۔ ان دنوں جب خان نے مسلسل بیٹھ کر آرام کیا اس کو کام چوری کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ پر کام پر جانے سے جی چرانے لگے مگر میں سلائی کے کام میں مزید تیزی نہیں لا سکتی تھی۔ خان سے کہتی تھی ٹرک کا کام چھوڑ دو، دکانداری یا کوئی اور کام کرو، بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے۔ اس پر وہ چلانے لگتا۔ اب مجھ پر الزامات لگانے میں تیزی آ گئی تھی۔ ایسی بات کہہ جاتا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ مثلاً وہ ان محلوں داروں تک میں سے تعلقات جوڑنے لگا جو میرے دروازے پر کپڑے دینے آتے یا سلے ہوئے کپڑے لینے آتے تھے۔ حالانکہ میں ان سے پردہ کرتی تھی مگر یہ مجھ کو دباؤ میں رکھنے کے لیے فرضی کہانیاں گڑھ لیتا تھا جو خود خان کے اپنے نکمے ذہن کی پیداوار ہوتی تھی۔ پہلے بات مجھ تک تھی، میں اس کی عادت سمجھ کر برداشت کرتی مگر اب وہ یہ دوسروں کو بھی سنانے لگے تو میں احتجاج کرتی۔ تب مجھ پر گالیوں کی بوچھار شروع ہو جاتی تھی۔ محلے والے بھی جانتے تھے کہ مینا شریف عورت ہے، اس بنا پر وہ اس قدر کو بھی جانتے تھے۔ یوں تو خان کے بہتانوں کو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ میرا ضمیر مطمئن تھا۔ دل میں روشنی ہو تو دنیا کے اندھیرے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کاش میں اس نقطے کو سمجھ لیتی تو شاید اس طرح نہ بھٹکتی، لیکن شوہر کی مغالطات نے اتنا بے سکون کیا۔ جی چاہتا ہر وقت گھر سے نکلی رہوں یا پھر گھر سے ہی بھاگ جاؤں اور دوبارہ اس دہلیز پر قدم نہ رکھوں۔ آہستہ آہستہ اس زہر نے اثر دکھانا شروع کر دیا اور کسی کے لیے انتقام لینے کا جذبہ میرے اندر سر اٹھانے لگا۔ آخر خان کیوں ناحق مجھ کو غیر مردوں سے جوڑتا ہے جبکہ میں نے کبھی نہ ان کو دیکھا ہے نہ انہوں نے میری کوئی جھلک دیکھی ہے۔ اگر میں محنت کرتی تھی تو اسی کو سکھ پہنچانے کے لیے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے
اگر وہ ٹھیک طرح سے نہیں کماتا تو مجھے کو کمانا تھا۔ میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ انسان ایک ہی طرح کی باتیں سن کر بالآخر سچ ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے اپنے دماغ میں خلل تھا، تبھی تو وہ میرے دماغ میں خلل ڈالتا تھا۔ انہی دنوں میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میرا سب سے چھوٹا لڑکا بیمار پڑ گیا۔ میں اس کی دوا لینے گھر کے نزدیکی کلینک پر چلی گئی۔ پہلے بھی اسی ڈاکٹر کو بچوں کو دکھایا کرتی تھی۔ میری ملاقات وہاں ایک شخص سے ہو گئی جس کا نام بہروز تھا۔ وہ اپنے بھائی سے ملنے آیا ہوا تھا جو اسی کلینک پر کمپاؤنڈر تھا۔ دوا لے کر میں جب بیٹے کو اٹھایا تو ہانپ گئی۔ وہ بخار کی وجہ سے چل نہ سکتا تھا اور میں اس کو اٹھا کر گھر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی۔ بہروز نے یہ منظر دیکھا تو میرے پاس آ گیا۔ برا نہ مانو تو میں اس بچے کو اٹھا لیتا ہوں اور آپ کے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں اس شخص کو اس کے بھائی کی وجہ سے جانتی تھی، سو میں نے اس کی بات مان لی اور اپنا بچہ اس کو دے دیا۔ جب گھر کے پاس بیمار بچے کو میرے سپرد کیا، علی خان گھر کی چھت پر موجود تھا۔ اس نے اوپر سے یہ منظر دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، اس کے شیطانی دماغ نے میری بد چلنے کی کہانی گڑھ لی اور مجھے نہایت غلیظ گالیاں دینے لگا۔ میں نے کہا 5 برس کا بچہ ہے، میں اس کو اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اگر تم کو اتنی غیرت ہے تو خود کیوں نہیں لے گئے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس، یا تو میرے ہمراہ ہی چلتے۔ اب کیوں تم اتنا تیش میں آ گئے ہو؟ اس پر اس نے بے تحاشا مجھ کو تھپڑ مارے اور میرا تعلق بہروز سے جوڑ دیا۔ جب وہ گالیاں دے رہا تھا اور تھپڑ مار رہا تھا تو بہروز باہر کھڑا اس کی آواز سن رہا تھا۔ اس کو بے حد افسوس ہوا۔ بہروز نے اگلے دن ایک عورت کو میرے گھر بھیجا۔ اس سے کہا کہ خان کی بیوی کو کہو کلینک آ کر میری بات سن جائے۔ اتفاق سے اگلے دن خان کا ایک عزیز وفات پا گیا اور یہ وہاں چلے گئے۔ میں تو یوں بھی زندگی سے خار کھائے بیٹھی تھی۔ پیغام ملتے ہی کلینک چلی گئی۔ اس نے مجھ سے کہا تم ایسے شخص کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی جبکہ وہ تمہارے ساتھ اس طرح ظالمانہ سلوک سے پیش آتا ہے؟ تم کب تک اتنی اذیت سہتی رہو گی؟ اگر چھوڑ دوں کہاں جاؤں؟ میرا تو کوئی نہیں ہے۔ پیر بابا نے نکاح کے وقت میرا خرچہ خان سے نہ لیا ہوتا تو میں اس کے پاس چلی جاتی، لیکن میں اب وہاں بھی جانے کا حق نہیں رکھتی۔ پھر میں 4 بچوں کی ماں ہوں، گھر کو کیوں کر چھوڑ سکتی ہوں؟ کون ہے جو مجھے پناہ دے گا؟ میں تم کو پناہ دوں گا۔ اس نے کہا ڈرو نہیں اور خود کو اس طرح ظلم کے انگاروں پر مت چلاؤ۔ زندگی ایک خوبصورت چیز ہے، یہ ہمیشہ رونے دھونے اور اذیت برداشت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت مجھ کو بہروز کی باتیں بری لگی، مگر جب گھر آ کر غور کیا تو لگا وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ کسی شکی مرد کے ساتھ رہ کر لمحہ لمحہ مرنے سے ایک ہی دن مر جانا بہتر ہے۔ بہرحال انسان رفتہ رفتہ قدیم سوچوں کی گرفت سے آزاد ہو پاتا ہے۔ میں تو پھر عورت تھی۔ میں نے خان سے علیحدگی کا فیصلہ کرنے میں 5 برس لگا دیے۔ بہروز نے بھی میرا خیال نہ چھوڑا۔ بالآخر میرے دل نے بہروز کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ خان نے مجھ کو خرید کر نکاح کیا تھا۔ میں اس کی ملکیت تھی، جانتی تھی کہ اس سے طلاق لینا آسان نہیں ہے۔ بہروز نے اس رقم کا انتظام کر دیا اور اپنا گھر فروخت کر دیا۔ اس نے بیوی اور بچوں کو کرائے کے گھر میں منتقل کر دیا، جس پر اس کے سالے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا تم نے مکان کیوں فروخت کیا ہے؟ فروخت کیا بھی ہے تو رقم کدھر ہے؟ یوں ان لوگوں نے میرے اور بہروز کے تعلق کا کھوج لگا لیا۔ اب بہروز کو 2 محاذوں پر جنگ لڑنا تھی۔ ایک جانب وہ کورٹ میں میری طرف سے خلا کا کیس لڑ رہا تھا، دوسری جانب بیوی کے رشتہ داروں سے نبرد ازما تھا۔ مجھے بھی طلاق کا فیصلہ لینا مہنگا پڑا تھا، بچوں سے جدائی، اور بہروز کو بھی قربانی دینی تھی، یعنی اپنے بیوی اور بچوں سے جدائی۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ مجھ جیسی عورت جو 4 بچوں کی ماں تھی کسی دوسرے شخص کے عشق میں گرفتار ہو کر بچے چھوڑ دے گی اور طلاق لے لے گی۔ خود بھی ایسا نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن خان کے گندے بہتانوں نے میرا دماغ لٹ دیا تھا۔ بہروز نے خاندانی جھگڑے مول لیے۔ بالآخر اس کی بیوی روٹ کر میکے چلی گئی اور میں نے بھی گھر بار چھوڑا، طلاق حاصل کر لی۔ جس مقصد کے لیے اتنی قربانیاں دی وہ مقصد حاصل ہو گیا، یعنی میں نے بہروز سے شادی کر لی۔ سمجھ رہی تھی بہروز سے شادی کر کے مجھ کو معراج حاصل ہو گئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ شادی کے تھوڑے دنوں بعد ہی ہم دونوں کے سر سے عشق کا بخار اترنے لگا۔ میں نے جب قرب پایا تو پتہ چلا
علی خان شکی ضرور تھا مگر وہ اتنا کم ظرف نہ تھا جس قدر بہروز نکلا۔ یہ تو اس قدر کم ذات نکلا کہ میرے ذریعے سے دولت کمانے کی ٹھان لی، کیونکہ میں ابھی تک خوبصورت تھی۔ اس نے اپنے ضمیر سے گناہ و ثواب کی تمیز اٹھا دی تھی۔ وہ افسروں کا خوشامدی اور بلا خانے کا کارسیاہ تھا۔ خبر نہ تھی کہ وہ اخلاقی طور پر ایک مفلس انسان ہے۔ اس نے مجھ کو بلا خانے کی سیر کرا دی، اپنے اشاروں پر نچایا۔ اب میں پلٹ کر خان کے پاس نہ جا سکتی تھی کہ خلا کے بعد اس نے بہروز سے مطالبہ کیا تھا مجھ کو وہ رقم لوٹا دے جو میں نے اس کی قیمت کے طور پر ادا کی تھی، ورنہ میں تم دونوں کو سکون نہ لینے دوں گا اور گولیاں مار کر دم لوں گا۔ اپنے مکان کی فروخت سے ملی رقم بہروز نے علی خان کو دے کر اس سے پیچھے چھڑوا لیا، ورنہ ہم دونوں جانتے تھے کہ اس کے دل میں بدلے کا لاوا سرد نہ ہوگا۔ جب بہروز سے میرا نکاح ہوا اس کے تن پر ایک جوڑا اور لبوں پر میرا نام تھا، اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے اس کمذات نے محبت کرنے کی بجائے میری آخرت گناہوں سے بھر دی۔ وہ کہتا تھا کچھ رقم جمع ہو گئی تو میں کوئی کاروبار کر لوں گا، پھر تم کو اس غلط روش پر نہیں چلاؤں گا۔ میں اس کی باتیں سنتی، دل خون ہوتا، سسک کر رہ جاتی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی خاطر میں نے گھر بار چھوڑا تھا اور اپنے معصوم 4 بچوں کو ان کی ماں چھین لی تھی۔ اولاد جیسی انمول خزانے کو دنیا کو ٹھوکروں میں ڈال کر میں اس کے ساتھ چلی آئی تھی اور ابھی میری قربانیاں نیلام کر رہا تھا۔ مجھ کو یہی غم ستائے جا رہا تھا، کھائے جا رہا تھا۔ میرے نازک پھولوں جیسے بچے جن کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلتی تھی اب کس حال میں ہوں گے؟ وہ تو ہر دم میرا آنچل پکڑے رنگین تتلیوں کی مانند میرے گرد منڈلاتے رہتے تھے۔ آج اسی بہرحم ماں نے ان کو محرومی کے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آئی تھی، بہروز سے میرا عشق نہیں تھا بلکہ میرے دل میں اہانت کے درد نے انتقام کی آگ کا روپ دھار لیا تھا، جس کی تپش سے تڑپ کر میں نے ان کومل کلیوں کو بھی اپنی ممتا کی ہری بھری شاخوں سے نوچ کر تڑپتا چھوڑ دیا تھا۔ جب میں نے خان سے طلاق لی، میرے 4 بچے اسکول جاتے تھے، میں ان کا خرچہ اٹھاتی تھی۔ یقیناً اب ان پر تعلیم کے دروازے بند کیے جا چکے تھے۔ میرے برے مقدر نے بہروز کی تقدیر بدل دی، مگر میرے جگر گوشوں کی دنیا تاریخ ہو گئی تھی۔ وہ اب علی خان کے رشتہ داروں کے دروں پر بھٹک رہے تھے۔ نہ بیٹیاں ماں کا منہ دیکھ سکتی تھی اور نہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو گلے لگا سکتی تھی۔ اب سوچتی ہوں میرے کیے کی سزا میرے بچوں کو ملی۔ وہ بھی تو مائیں ہوتی ہیں جو در در بھیک مانگ کر اپنے جگر گوشوں کو خود سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ ایک میں تھی جس کی خاطر بچوں کو چھوڑا، وہ بھی میرا نہ بن سکا بلکہ میری عزت کا دشمن نکلا۔ یہ وہی بہروز تھا جس کا پہلے میرے بغیر جینا حرام تھا، تب اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ میری راتوں کے سودے کرنے والا میرے احتجاج پر ہی مجھ کو ہی بکاؤ مال کہتا اور مارنے پیٹنے لگتا ہے۔ اس کی بے اعتنائی پر میں گناہ کی قید میں زخمی کونچ کی طرح بند تھی، دن رات کو رلاتی رہتی تھی، مگر میری درد بڑی صدا سننے والا کوئی نہ تھا۔ کس سے کہتی مجھ پر کیا بیت رہی ہے کہ جس تن کو لاگے وہ سو وہ تن جانے۔ بہروز کا احساس مر چکا تھا، اس نے میرے تن من میں سیاہی بھر دی تھی۔ اسی دکھ کو برداشت کرتے کرتے میں بیمار پڑ گئی۔ اس کے لیے دولت کمانے کے قابل نہ رہی۔ میں اس کو اپنا مقدر نہیں کہہ سکتی، اس کو تقدیر کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ سوچتی تھی کہ جب تک جیوں گی سکون نہ پا سکوں گی۔ میں نے بھی تو بہت سے دلوں کا سکون لوٹا تھا۔ مجھ کو اپنے معصوم بچوں کی آہ لگی تھی۔ آج میں خود کو مظلوم اور ستائی ہوئی کہتی تھی، مگر بہروز کی باتوں میں آ کر میں نے بھی کتنوں کو ستایا تھا۔ علی خان کا گھر جیسا بھی تھا وہ میرا گھر تھا۔ وہ اپنی شکی طبیعت کی وجہ سے مجھے ستاتا تو پیار بھی دیتا تھا۔ جب بیمار نہ تھا اس کے پاس پیسے کی کمی نہ تھی، اس نے میری ہر خواہش پوری کی، مجھے پھولوں کی طرح رکھا تھا۔ میں نے بھی بڑی لگن سے ایک چھوٹا سا آشیانہ بنایا تھا، مگر میری بے صبری نے اس کو پھونک ڈالا۔ اس کی بربادی سے اب تک دل سے دھواں اٹھتا تھا۔ خان کو بھی احساس ہو گیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ناانصافی سے کام لیے، خود کو اور مجھے شک کے الاؤ میں ڈال کر بے وفائی کی راہ دکھا دی۔ میری بے وفائی سے نیم جام ہو گیا۔ وہ جیسا بھی تھا اس نے مجھ کو کبھی غیروں کے پہلوں کو گرمانے کا نہ کہا تھا، جبکہ بہروز بھی محبت کے نام پر میری حیا کو بھرے بازار میں فروخت کر دیا تھا۔ سچ ہے کہ شادی شدہ عورت اگر دکھ سکھ سہ لیتی ہے تو اپنے بچوں کو بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ غیر مرد کی باتوں میں آنا اکثر تباہی کے رستے پر جانا ہوتا ہے، جبکہ بہروز جیسے مرد عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ میرے بیمار پڑ جانے کے کچھ عرصہ بعد بہروز پھر ایک نئی جوتی خرید لایا۔
نیکی کمائی سے زندگی اچھی اور زبردست گزرے گی، وہ شرفناک زندگی کو اچھی زندگی کہتا تھا۔ بہت دن سوچنے کے بعد میں نے ہمت کی اور پیر بابا کے پاس کی تو پیغام پہنچا دیا۔ پیغام ملتے ہی انہوں نے منہ بولے بیٹے تیمور خان کو میرے پاس بھیجا۔ وہ خود بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ جب بہروز موجود نہ تھا میں اس کے گھر سے تیمور خان کے پاس چلی گئی۔ پیر بابا نے تب میری جان اس گرے ہوئے انسان سے چھڑا کر مجھے پھر اپنے پاس رکھ لیا۔ میں ایک بیٹی کی طرح ضعیفی میں کافی عرصہ ان کی خدمت کرتی رہی، بچوں سے ملنے کو تڑپتی تھی۔ ایک روز پیر بابا علی خان کے پاس گئے اور میرے دونوں لڑکے اس سے لے کر آئے۔ اس نے بیٹیوں کو تو نہ بھیجا مگر لڑکوں کو بھیج دیا۔ یہ اب جوان ہو چکے تھے، ان کو میرے اس ماضی کا علم نہ تھا جو بہروز سے وابستہ تھا۔ پیر بابا وفات پا گئے۔ علی خان کا بھی بعد میں ایک ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا تھا۔ میرے بیٹے مجھ کو بے آسرا پا کر گھر لے آئے اور یوں اللہ تعالیٰ نے میرے قصور معاف کر دیے۔ میرے بچوں نے مجھے سنبھال لیا اور میرا بڑھاپا سکون سے گزرنے کے اس رب العزت نے اسباب پیدا کر دیے تھے۔ بچوں کی شادیاں ان کے والد نے کم عمری میں کر دی۔ وہ مجھ سے ملنے آتی تھی۔ میری دونوں بہویں بہت اچھی ہیں، میں سر شکر ادا کرتی ہوں، وہ میرا خیال رکھتی ہیں۔ اب کوئی خلش نہیں ہے، بس ایک خلش ہے، اے کاش مجھے معلوم ہو جائے میں کون ہوں، کہاں سے مجھے اغوا کیا گیا اور میرے ماں باپ کون تھے۔ میں سب ماں باپ سے گزارش کروں گی خدا را اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں، انہیں اکیلے باہر نہ جانے دیا کریں، خاص طور پر بیٹیوں کو۔ باقی عورت کی زندگی میں اتنے امتحان کیوں آتے ہیں؟ آپ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔